السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از یور ہوسٹ قرۃ العین فاطمہ. ویلکم بیک ٹو انرجی ٹاکس. آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے انرجی اور کلائمیٹ ڈسکورس میں سینٹرل امپورٹنس رکھتا ہے. بڑھتے ہوئے فیول پرائسز، ایئر پولوشن اور گلوبل کلائمیٹ کمٹمنٹس کے درمیان ٹرانسپورٹ سیکٹر کو سسٹینیبل بنانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے. آج ہمارے ساتھ اس اہم گفتگو کے لیے موجود ہیں مسٹر مختار احمد علی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے خیال میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نیو انرجی وہیکلز ہیں کیا، اور ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں صرف الیکٹرک وہیکل شامل ہیں. تو آپ کے مطابق یہ کیا ہیں اور اس میں کس ٹائپ آف وہیکل جو ہیں انکلوڈیڈ ہیں اس کیٹیگری میں؟ الیکٹرک وہیکلز میں اس میں کئی طرح کی آ رہی ہیں. ایک الیکٹرک وہیکل تو وہ ہے جو بالکل ہی صرف الیکٹریسٹی پہ چلتی ہے، اس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، آپ اس کو چارج کرتے ہیں، وہ گاڑی اسی پہ چلتی ہے. پھر ایک وہ ہیں جو پلگ ان ہائبرڈس ہیں کہ جس کے اندر بیٹری بھی ہے اور اس کے اندر دوسرا فیول بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو بیٹری ہے وہ چارج بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ پلگ ان ہے کہ آپ جب ضرورت ہو آپ بیٹری چارج کر لیتے ہیں، اور جب بیٹری کا چارج ختم ہو جائے تو آپ دوسرے فیول پہ اس کو چلا لیتے ہیں. اور پھر وہ ہے کہ جو بالکل دوسری جو پہلے بھی ہمارے یہاں آ رہی ہیں وہ ہائبرڈ ہیں. اس کے اندر بیٹری تو ہوتی ہے اور وہ چارج شاید اس کے اپنے انجن سے ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پلگ ان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ظاہر ہے کہ 2-3 سال بعد جب بھی ہے اس کی جو بھی اس کا عرصہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کی ٹائم جب پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ اس بیٹری کو بدل دیتے ہیں. لیکن اب بیٹریز ایسی آ رہی ہیں جو پلگ ان وہ بھی ہیں کہ بیٹریز ایسی آ رہی ہیں کہ اب ان کی لمبی مدت ہے، مطلب ایک گاڑی لمبے عرصے تک چل سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی وہیکلس ہیں جو آہستہ آہستہ اب ہماری مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے. اور اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اب ہمارے یہاں یہ پروموٹ ہوں، کیونکہ ہمارے کئی جو مسائل ہیں وہ ان کے حل کرنے میں یہ ٹیکنالوجی مدد دے سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی نیو انرجی وہیکلز وہ وہیکلز ہیں ایک عام انسان کے لیے جو آپ کو فیول ایفیشینٹ ہیں اور اس میں ڈھیر ساری آپشنز آ جاتی ہیں، ہائیڈروجن یا جو بھی. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے؟ کیا صرف اس سے کلائمیٹ چینج کا اس سے ریلیشن ہے یا اور بھی چیزیں ہیں، ایسپیکٹس ہیں جو ہمیں کنسیڈر کرنے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ماحول کی آلودگی ہے جس کی ایک بڑی وجہ ہماری وہیکل کی ٹریفک ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جیسے جیسے گاڑیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ زراعت میں ہم ایگریکلچرل وہیکلز یوز کرتے ہیں، پھر سڑکوں کے اوپر، اور ہر بندے کو موبلٹی چاہیے تو گاڑیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، موٹر سائیکلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور یہ جو ہماری پرانی ٹیکنالوجی ہے جو کمبسچن انجن بیسڈ ہے، اس میں تو ظاہر ایک فیول یوز ہوتا ہے، وہ دھواں چھوڑتے ہیں اور اس دھوئیں کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اسماگ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اسماگ کا جب موسم آتا ہے جو 2-3 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں تو تقریباً اکنامک ایکٹیویٹی تقریباً رک کے رہ جاتی ہے، بچے اسکول نہیں جا پاتے. تو یہ جو ہماری پولوشن ہے اس کی جو مین سورسز میں سے ایک ٹرانسپورٹ ہے. تو اگر ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے تو الیکٹرک وہیکلز جو ہیں وہ اس کے ایک بڑا سولوشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ دھواں پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس میں بھی ذرا اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کلین انرجی پیدا کریں، پھر اس کلین انرجی سے ہی ہم اپنی وہیکلز کو جو ہے چارج کریں، اور اس طرح سے ہم اپنا جو ماحول کی آلودگی ہے اس کو بہت کم کر سکتے ہیں. اچھا، ماحول کی آلودگی تو پھر ایک بات ہے، ماحول کی آلودگی ظاہر ہے جب کم ہوگی تو ہماری صحت کے مسائل بھی کم ہوں گے. نائز پولوشن بھی ہمارے یہاں تو بہت ساری کانوں کی بیماریاں نائز پولوشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو ایک نائز پولوشن کا مسئلہ ہے، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اگر آپ کو گھر کسی سڑک کے کنارے پہ ہے، آپ کا ظاہر ماحول خراب ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اس میں فیول یوز کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ فیول ہے، ظاہر پیٹرول یا ڈیزل جو باہر سے ہم منگواتے ہیں اس پہ ہم اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں. اچھا، صرف یہی نہیں ہے، پھر وہ سپلائی لائن ڈسٹرپشنز بھی ہو سکتی ہیں. جیسے کوئی مسئلہ ہو گیا، ابھی ایران اور اسرائیل کا مسئلہ بنا تو ایک بڑا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں سے سپلائی بند ہو جائے، اور اس کی کچھ قیمتیں بڑھی بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے ابھی وہ رشین آئل کی اس کے حوالے سے چل رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ رشین آئل امپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو اس پہ پابندیاں لگیں گی. تو اگر رشین آئل کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو ہماری جو مارکیٹ ہے وہ بہت اس پہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کیا ہے، کہ دنیا میں لڑائی تو نہیں ہو رہی ہے. تو ایک وہ بھی ہے. تو ہمیں اگر اپنی فیولز سیکیورٹی سیفٹی انشور کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ ہم اس طرف آئیں کہ جس کے سورسز لوکل ہوں. مطلب الیکٹریسٹی تو ہم بہت سارے لوکل بھی پروڈیوس کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں اپنے یہاں ہائیڈل انرجی فار انسٹنس پیدا ہوتی ہے، ہم سولر وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر ہمارے جو چارجنگ اسٹیشنز بھی ایسے بنے کہ جہاں پہ ان کی اپنی اسٹوریج ہو اور وہ سولر سے چارج ہو رہے ہوں، تو پھر اس صورت میں ہماری جو امپورٹس ہیں فیول کی وہ بڑی کم ہو سکتی ہیں. دیکھیے، آپ نے آئل کی بات کی ہے تو ٹرانسپورٹ سیکٹر سب سے بڑا کنزیومر ہے آئل کا ان پاکستان. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں. دیکھیے، اس وقت آج کے دن میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری الیکٹریسٹی سرپلس ہے. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں اتنے بجلی کے کارخانے لگا لیے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری وافر الیکٹریسٹی ہے، اور وہ ایکچولی ہم بیچ نہیں پا رہے ہیں.
تو ہمارے بجلی کے کارخانے بند پڑے ہیں اور ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دیے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب آپ کی وافر انرجی ہے, آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر لی ہیں, وہ جو انویسٹمنٹ کر لی ہیں کہ اپنے قرضے بھی دینے ہیں, تو وہ سارا بل جو ہے ایگزسٹنگ کنزیومر کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, تو کنزیومرز کو وہ دینا پڑ رہا ہے. اس لیے ہمارے آج ہاؤس ہولڈ کے جو کنزیومرز کے ریٹ ہیں, یہ ایون انڈسٹری کے لیے پر یونٹ کاسٹ وہ کافی زیادہ ہے. تو اس سرپلس انرجی کا اگر ہم کچھ حصہ, سرپلس الیکٹریسٹی کا کچھ حصہ اگر ہم وہیکلز کی طرف شفٹ کر دیں, تو ہمارا وہ بھی جو مطلب جو آئیڈل پلانٹس ہیں, جو خاص طور پر سردیوں میں آئیڈل ہو جاتے ہیں, گرمیوں میں بھی کئی آئیڈل رہتے ہیں, تو اگر وہ یوز ہو جاتے ہیں تو اس سے ہمارے اوور آل جو بجلی کا مسئلہ ہے, جو بجلی کے نظام کا مسئلہ ہے, اور اس کی جو فائنانشیل سسٹینیبلٹی کا ایشو ہے, اس مسئلے کو بھی حل کرنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں, جو ممالک ہیں ہمارے نیبرنگ ممالک ہیں, اسپیشلی جیسے انڈیا کی اگر ہم بات کریں, ان میں کیا رجحان دیکھا جا رہا ہے الیکٹرک وہیکلس کی طرف, اور پاکستان ان کے ایکسپیرینس سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں انڈیا ہم سے اس میں کافی آگے ہے, انہوں نے بھی اس پہ کام شروع کیا, ہم نے بھی کم و بیش اراؤنڈ دا سیم ٹائم ہم نے اس پہ سوچنا شروع کیا, لیکن وہاں پہ امپلیمنٹیشن بہتر ہوئی ہے. تو آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے تقریباً 1% سے بھی کم جو سیل ہے گاڑیوں کی, وہ جو ای ویز کی ہے, وہ پاکستان میں 1% سے بھی کم ہے. اچھا, اگر ہم اس کے موازنہ دنیا کے دیگر ملکوں سے کریں تو چائنا میں 30% سے زیادہ جو ہیں گاڑیاں, جو نئی گاڑیاں بیچی جا رہی ہیں, وہ ای ویز ہیں. یورپ میں بھی 25 سے 30% ایسے ہے. یو ایس اے تھوڑا پیچھے ہے, لیکن وہاں پہ بھی 8 سے 10% ہے. پاکستان میں 1% سے بھی کم ہے. اچھا, انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں اس وقت جو ہے وہ کچھ 36 لاکھ کے قریب گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو ای ویز ہیں. اچھا, اور 5 سال میں انہوں نے کوئی 3.3% جو ٹوٹل گاڑیاں وہاں پہ ہیں وہ ای ویز ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ای اسکوٹرز ہیں ان کی پینیٹریشن کافی ہو گئی ہے, کوئی 15% ہے, وہ اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 20 سے 25% یہ ہو جائے 2026 میں. اچھا, ہمارے ہاں پاکستان میں جہاں پہ انڈیا میں یہ 36 لاکھ ہیں, ہمارے ہاں ابھی میرے خیال میں یہ صرف 60,000 ہیں, جو 60,000 ای ویز ہیں, اس میں بھی زیادہ تر بائکس ہیں. اور اس کی بھی یہ کوشش, حالانکہ ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے 2024 کے آخر تک 6 لاکھ ایسی گاڑیاں لے کر آنی ہیں, لیکن ہم اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کر پائے. تو ہم ایک طرح سے اپنے جو ریجنل کمپیٹیٹر یا ریجنل ہمارا جو بڑا قریبی ساؤتھ ایشین ملک ہے انڈیا, اس کی نسبت ہم پیچھے ہیں. اچھا, کچھ انڈیا کو ایڈوانٹیجز بھی ہیں, بڑا ملک ہے, وہاں پہ جب بھی کوئی لیٹ سے انڈسٹری لگانی ہوتی ہے تو لوکل مارکیٹ بڑی ہوتی ہے, تو ایک فائنینشیل وائبلٹی ان کی زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک ای وی کا پلانٹ لگائیں گے اور اس کی مارکیٹ چھوٹی ہے تو وہ اس کی فائنینشیل وائبلٹی بنتے تھوڑی دیر لگتی ہے. انڈیا میں وہ جلدی ہو جاتا ہے, تو ان کو عام طور پہ ایک وہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں انفورسمنٹ بھی انہوں نے جو بھی پالیسیز پلانس بنائے ہیں ان کی وہاں نسبتاً بہتر رہی ہے. تو ہم انڈیا سے اس حوالے سے سیکھ سکتے ہیں. وہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اس ریجن میں کوآپریشن ہونا چاہیے اور ایک پازیٹیو کوآپریشن ہونا چاہیے, تو اس عمل میں ہمارا اکثر ایک کمپٹیشن بھی ہو, لیکن ہمارا جو کہ انفارچونیٹلی ایک ہاسٹیلٹی کا ریلیشن شپ ہے, تو بعض اوقات اس طرح سے نالج شیئرنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے بینیفٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو جیسے یورپ کا ایک سیٹ ٹارگیٹ ہے, پاکستان کا کچھ ایسا سیٹ ٹارگیٹ ہے یا ابھی پاکستان اس میں کچھ لیگ ہینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان نے بھی اب ٹارگیٹس تو سیٹ کیے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو نیشنل الیکٹرک وہیکل پالیسی ہے جو 2025 سے 30 کے لیے ہے, تو اس میں انہوں نے یہ ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 30% جو ہیں آف آل جو نیو پرچیزز ہوں گی تو وہ 2030 تک وہ ہونی چاہیے 30%. 2030 میں جتنی بھی نئی گاڑیاں بکیں اس کا 30% کم از کم جو ہے وہ ہوں, اور ہم شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ 2040 تک 90% ایسی ہو نیو سیلز کا. اچھا, لیکن آج کے دن میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں 25 میں بیٹھے ہیں اور 5 سال ابھی ہیں, تو یہ ٹارگیٹ اچیو کیا جا سکتا ہے, لیکن آسان نہیں ہوگا چونکہ ابھی ہمارا کافی سلو سٹارٹ ہے. ہمیں بڑی تیزی سے وہ پورا انفراسٹرکچر لے کر آنا ہے, ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہمیں انسینٹیوائز کرنا ہے, ہمیں اس پہ جو ڈومیسٹک پروڈکشن ہے, مینوفیکچرنگ ہے, صرف کچھ انیشیٹیوز آئے بھی ہیں. میرے خیال میں ابھی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو لائسنسز دیے ہیں وہ غالباً ہم نے کوئی 57 مینوفیکچررز کو لائسنسز دیے ہیں, جس میں 55 جو ہے 2 یا 3 ویلرز بنا رہے ہوں گے اور 2 جو ہے وہ 4 ویلرز بنا رہے ہوں گے. تو اگر اس پہ توجہ آئے تو ہم یہ 30% والا ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں, لیکن اگر مزید سستی رہی جیسے کہ ماضی میں رہی ہے تو پھر یہ ہم مس بھی کر سکتے ہیں. اور ہم 2040 کا 90% والا بھی, چونکہ یہ نیو پرچیزز کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو پہلے لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں وہ تو ان کے پاس رہیں گی, لیکن ہم نیو پرچیزز کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگوں کے پاس پہلے گاڑیاں ہیں, خاص طور پہ کسی کے پاس کافی پرانی گاڑی ہے, تو ہمیں حکومت کو جو پرانی گاڑیاں ہیں وہ دھواں بھی زیادہ چھوڑتی ہیں, تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں تو خاص طور پہ اس بات کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ جن لوگوں کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں اور وہ اگر اس کو بدلنا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے انسینٹیوائز کیا جائے. ابھی حکومت نے اس بجٹ میں اس کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں, 9 بلین روپیز رکھے گئے ہیں, اور اس میں ایک اچھی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اس میں سے 25% جو ہے وہ ہم خرچ کریں گے صرف خواتین کی موبلٹی کو بہتر بنانے کے لیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کو ایک انڈیپینڈنٹ موبلٹی دی جائے, چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو ان کی ڈپینڈنس ہے اس کے حوالے سے کئی مسائل ہیں, کبھی وہ اویلیبل نہیں ہوتی اور ہوتی بھی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ایشوز رہتے ہیں, تو وہ ایک اچھی بات ہے. طرح سے یہ کہا گیا ہے اس نئی پالیسی میں کہ ہم کم از کم 40 نئے چارجنگ اسٹیشنز بنائیں گے موٹر ویز پہ اور ہائی ویز پہ, اور ان کے بیچ میں ایوریج فاصلہ جو ہے وہ 105 کلومیٹر ہوگا. تو یہ ایک انیشیل کائنڈ آف اس کو کک سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے, اور پالیسی میں ہے بھی اس طرح کی چیزیں کہ انسینٹیوائز کریں آپ انٹرپرینورس کو, بزنس مین کو, کہ وہ آئیں اور وہ چارجنگ اسٹیشن لگائیں. چونکہ شروع میں یہ چکن ایگ وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چارجنگ اسٹیشن نہیں ہے تو لوگ گاڑی نہیں خریدتے, اور لوگ گاڑی نہیں خریدتے تو کوئی چارجنگ اسٹیشن میں کیوں انویسٹ کرے, چونکہ بھی تو گاڑیاں آئی نہیں ہیں. تو اس طرح کے مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے شروع میں اگر گورنمنٹ کو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے اور انسینٹیوائز کرے تو اس سے نتیجے میں یہ کک سٹارٹ ہو سکتا ہے. اس میں آئی تھنک ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف آتے ہیں تو ہماری جو آئل ڈپینڈنسی ہے وہ بھی اس سے ریڈیوس ہوگی, اور ظاہر ہے کہ وہ اور اسپیکٹس میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. لوکل مینوفیکچرنگ کا ایک اور بڑا ہے, دیکھیں لوکل مینوفیکچرنگ تو اس وجہ سے بھی ضرور, ہمارے یہاں پہلے بھی ہیں جو لوکل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, گاڑیاں کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شفٹ کریں اس طرف. اور اب تو مطلب ہونا یہ چاہیے کہ آپ ای ویز کو پروموٹ کریں, اس کو انسینٹیوائز کریں, اور جو ٹریڈیشنل ہے وہ ان کو مطلب ڈسکریج کریں. اور پالیسی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو اس کے کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مطلب کسی کا نقصان بھی نہ ہو. آپ ایسے اس چیز کو ڈسکریج نہ کریں کہ کسی نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی اور اس کا نقصان ہو جائے. آپ اس طرح سے اس ٹرانزیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اس میں کم سے کم, جس کو ہم کہتے ہیں جسٹ انرجی ٹرانزیشن, ہم کہتے ہیں یہ ٹرانزیشن تو ہو لیکن کسی کا نقصان نہ ہو. اچھا, اور اس میں پھر جب ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں 2-3 پلیئرز ہوتے ہیں. ایک تو حکومت ہے جس نے پالیسی دینی ہے, انسینٹیوز دینے ہیں, اور اس نے انشور کرنا ہے کہ کسی پلیئر کا زیادہ نقصان نہ ہو, کم نقصان بلکہ نہ ہو نقصان, اور یہ آسانی سے اور ایک اسموتھ طریقے سے ٹرانزیشن ہو, جس میں مینوفیکچرر بھی جس نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو, کنزیومرز بھی فیسیلیٹیٹ ہوں, اور گورنمنٹ, مینوفیکچررز اور کنزیومرز یہ 3 مین پلیئرز ہیں. ان سب کو ان کے انٹرسٹ کو بیلنس کرنا, اور اس سارے عمل میں کلائمیٹ چینج کو یا اس کی جو کنسیڈریشنز ہیں یا جو انوائرمنٹل کنسیڈریشنز ہیں اس کو پرائرٹی دی جائے. اور اس میں یہ بھی دیکھا جائے چونکہ جب بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے کچھ ڈسرپشنز بھی ہوتی ہیں, تو اس میں یہ بھی نہ ہو کہ کچھ لوگوں کی جابس کے مسائل پیدا ہوں گے, تو وہ بھی کچھ اس طرح سے نہ ہو کہ لوگ بڑی تعداد میں ان امپلائڈ ہو کے گھر بیٹھ جائیں, بلکہ یہ ہے کہ ان کو بھی اس بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو بھی ری ٹرین کیا جائے تاکہ ان کے لیے بھی امپلائمنٹ اپرچونیٹی وہ گرین جابس کی طرف شفٹ ہوں, تاکہ ان کا گھر بھی چلتا رہے اور گرین جابس بھی آئیں اور یہ ٹرانزیشن بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ای ویز کین کریٹ گرین جابس آلسو, جو ایک اور اسپیکٹ ہے جو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, تو پاکستان کی پھر بھی اڈیپشن سلو کیوں ہے ای ویز کے ریلیٹڈ؟ دیکھیے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب تک ٹاپ لیول پہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہ آئے اور سارے انسٹیٹیوشنز مل کے کوآرڈینیٹڈ انداز سے کام نہ کریں تو مشکل ہوتا ہے. اس وقت دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کے بیچ میں کوآرڈینیشن چاہیے, پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں اور صوبائی اداروں کے بیچ میں کوآرڈینیشن چاہیے, پھر ہر صوبائی حکومت نے اپنی پالیسیز لے کر آنی ہے. تو ہماری حکومت ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت ہی انٹیگریٹڈ اور ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ بعض نہیں کر پاتے. تو اب اسی طرح سے ہوا ہے کہ اب اس کے لیے دیکھیں نیپرا نے ٹیرف دینا تھا, نیپرا نے شروع میں ٹیرف دیا تو وہ کافی زیادہ دے دیا, جس کی وجہ سے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے, جس کی وجہ سے وہ کوئی وائبلٹی نہیں بن رہی تھی. تو اب سنا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹیرف اسی سال میں اب اس کو ریوائز کیا ہے, اور پہلے بار بنی 45.55 روپی پر کلو واٹ آور تھا, ابھی آ کے انہوں نے 23.57 کیا ہے. تو دیکھیں اس وقت وائبلٹی کو دیکھا ہی نہیں گیا کہ اگر اتنا مہنگا چارجنگ اسٹیشن ہوگا اور فیول لوگوں کو بچت نہیں ہوگی تو لوگ کیوں اس طرف آئیں گے. ابھی بھی یہ جو 23.57 ہے, اچھا اس کے اوپر بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ جو مارجن وغیرہ ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی. مجھے لگتا ہے وہ بھی شروع میں ہوگا, زیادہ ہوگا جب تک مناپلی ہے, جب کمپٹیشن آئے گا پھر شاید تھوڑے کم ہوں گے, پھر اس کے اوپر ٹیکسز بھی ہیں. تو یہ ابھی بھی ملا جلا کے شاید یہ 39 روپیز کے قریب چلا جائے گا. لیکن جو ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر 39 روپی بھی ہو, 40 روپی بھی ہو, تو یہ فیول کی نسبت شاید سستا ہی پڑے گا. تو بہرحال اس حوالے سے ایک پبلک اویئرنیس کیمپین بھی چاہیے, لوگوں کو بتایا جائے, حکومت نے یہ نئی پالیسی لے کر آئے تو لوگوں کو انکریج کریں کہ اب اگر آپ نے نئی گاڑی خریدنی ہے, وہ اگر تھوڑی سی مہنگی بھی ہو, تو کس طرح آپ کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیسے ہے, آپ کو کیسے اس سے فائدہ ہوگا. دیکھیں ایک تو وہ کلیکٹیو فائدے ہوتے ہیں کہ جی ہم سب کی صحت بہتر ہوگی, مطلب ایک کانشیس کنزیومر تو اس کا بھی خیال کرے گا, لیکن کنزیومر عام طور پہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بجٹ کیا ہے. تو کنزیومرز کو آپ نے یہ اعتماد بھی دینا ہے کہ جو آپ کا بجٹ ہے اس حوالے سے بھی یہ ٹھیک ہے, مطلب یہ پبلک گڈ بھی ہے
اوور آل انوائرمنٹ بھی ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے, ہمارے ملک کی جو فائنینشیل ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے, کیونکہ اس میں بھی ہمارا انٹرسٹ ہے, ہم اس ملک کے مالک ہیں, اور میرا انڈیویجول ہاؤس ہولڈ کا بجٹ بھی اس سے پازیٹیولی افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم وہ نہیں کر پائے. پھر اسی طرح سے اس کی جو اسٹینڈرڈس وغیرہ کے معاملات ہیں کہ گاڑی میں جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس کے کچھ اسٹینڈرڈ وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کے بنانے میں بھی کچھ مسائل رہے ہیں. پھر پروونشل فیڈرل اداروں کے بیچ میں کوآرڈینیشن کے ایشوز رہے ہیں. چارجنگ اسٹیشن اس وقت ایک بڑا ہینڈی کیپ ابھی بھی ہے کہ وہ ابھی تک بھی آپ کو موٹر وے پہ بھی, مطلب ہمارا موٹر وے کا اتنا اچھا انفراسٹرکچر ہے جگہ جگہ پہ, اس پہ وہ ہیں اسٹیشنز کے جہاں پہ ہم رک کے چائے وائے پیتے ہیں, پیٹرول پمپس لگے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ ای ویز وغیرہ کا وہ ابھی تک نہیں ہو پایا. اور لوکل مینوفیکچرنگ کو بھی اس میں بھی ظاہر ڈیلیز ہیں. اچھا, جب تک لوکل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی, ہمارا وہ والا مسئلہ جو امپورٹ بل کو کم کرنے کا ہے نا, وہ نہیں ہوگا. چونکہ اگر آپ کی زیادہ تر چیزیں باہر سے آ رہی ہیں, اور مطلب لوکل مینوفیکچرنگ 100% تو شاید جلدی نہیں ہو پائے گی, لیکن چلو اس کے کافی سارے پارٹس تو لوکل بن رہے ہوں, تو اس صورت میں پھر آپ کا وہ والا بل بھی کم ہوگا. ورنہ یہ بھی کوئی ایڈوائزبل نہیں ہے کہ چلو پہلے ہم تیل امپورٹ کرتے تھے, اب ہم پوری کی پوری ای ویز یا ان کے میجر پارٹس امپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر ہمارا امپورٹ بل تو وہیں پہ, امپورٹ بل تو یا فارن ایکسچینج کی ہماری نیڈس تو وہیں پہ رہیں, تو ہمیں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو مطلب اگر ہم اس طرف پوری توجہ دیتے, کوآرڈینیٹڈ ایکشن ہوتا, انٹیگریٹڈ ایکشن ہوتا, تو ابھی تک ہم کچھ بہتر پرفارم کر چکے ہوتے, لیکن ہمارے ہاں وہ نہیں ہو پایا, تو اس وجہ سے ہم تھوڑا پیچھے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا کانسٹنٹ جو ہے وہ آف کورس ایک تو آپ کو اپ فرنٹ کاسٹ بیئر کرنا پڑتی ہے, دین ٹو کیپ اٹ رننگ یو ہیو ٹو پے اے کاسٹ ایز ویل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افورڈیبل اور ایکسیسیبل بنانے کے لیے ای ویز کو کیا پریکٹیکل اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, افورڈیبلٹی کے لیے تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی گاڑی اپ فرنٹ کاسٹ زیادہ ہے. اگر آپ یہ اسٹیبلش کر بھی رہے ہیں کہ بھائی 10 سال میں آپ 10 سال آپ اس ای وی کو چلائیں اور 10 سال دوسری کو چلائیں, تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے رننگ کاسٹ لیٹ سے ای وی کی کم ہوگی, اور اگر آپ نے کوئی اپ فرنٹ کاسٹ زیادہ بھی دی ہے تو وہ ریکور ہو جائے گی. تو اگر ہم یہ آرگیومنٹ بنا بھی پائیں, اور یہ میرے خیال میں ہے یہ آرگیومنٹ کہ اس کی کاسٹ ریکور ہو جائے گی, لیکن ایک بندے نے گاڑی لینی ہے تو وہ شروع میں وہ پیسے کہاں سے افورڈ کرے, تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس کو کوئی ہیلپ چاہیے. تو اگر ہماری حکومت کچھ ایسی پالیسیز لے کر آئے, جو ابھی لے کے بھی آئے ہیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 بلین کا, لیکن 9 بلین ابھی تھوڑے پیسے ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے میرے خیال میں کہ شروع میں ایک تو لوگ, جیسے میں نے کہا, اگر کسی کی خاص طور پہ زیادہ پرانی گاڑی ہے, وہ اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے, تو اسٹیٹ بینک کا انسینٹو, اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے انسینٹو دیا جا سکتا ہے کہ جناب ایسی گاڑی کو ہم لون دیں گے. ابھی بھی اسٹیٹ بینک نے ایک کیپ لگایا ہوا ہے کہ جناب 30 لاکھ سے زیادہ ہم لون نہیں دیں گے اگر آپ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں. تو آپ اس کیپ کو ہٹا دیں جو ای ویز ہیں, کہ جناب آپ اس کو 70-80%, تو یہ ایک تجویز ہو سکتی ہے. اچھا, انسینٹو سبسیڈائز کرنے کے کئی اور ماڈلز ہو سکتے ہیں. آپ اس کی فیول کاسٹ کو بھی, مطلب چارجنگ اسٹیشنز پہ بھی شروع میں آپ کہیں کہ جی 2 سال میں ہم اس کو کراس سبسڈی کریں گے یا اس کے ریٹ کو اور کم کر دیتے ہیں, تو مطلب کئی حوالوں سے آپ انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. جب انسینٹیوائز کریں گے تو ظاہر کنزیومر کا رجحان اس طرف ہوگا, لوگ اس طرف آئیں گے, اور جب ایک طرف مارکیٹ بن جاتی ہے اور چارجنگ اسٹیشن بن جاتے ہیں, تو پھر وہ چل پڑتی ہے بات, پھر لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے یہ یوزفل ہے, پھر وہ اس کی طرف ایک رجحان بن جاتا ہے. پھر کمپنیاں بھی آ جاتی ہیں, وہ بھی انسینٹیوائز کر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی ایک کمپٹیشن میں, ونس دیر از اے کمپٹیشن, تو وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آئندہ ہم جتنی گاڑیاں خریدیں گے سرکاری, وہ ای ویز ہوں گی. اچھا, اس میں ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا, کہ بسیں جتنی خریدیں گے, مطلب اگر پرائیویٹ کمپنی بھی کوئی بس خریدتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ کہے جی کہ یہ ای ویز ہوں گی. پرائیویٹ کمپنی ہے تو دیکھیں نا, ہماری بڑی بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے, آپ ان سے وہ تو اپنے چارجنگ اسٹیشن بھی لگا لیں گے. اگر آپ ان کے لیے ریکوائرمنٹ ڈال دیں کہ آج کے بعد جو نئی بسیں آنی ہیں وہ ای ویز ہوں گی, تو وہ اتنے ویلدی ہیں اور ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, مطلب ڈیوو جیسی کمپنی ہے, باقی وہ اپنا چارجنگ اسٹیشن لگا کے خود بھی اپنی بسوں کو اس پہ چلائیں گے اور دوسروں کو. تو دیر کین بی پالیسی انسٹرومنٹس کی جس کے ذریعے سے آپ اس کو پروموٹ کریں. اور اگر خود سرکاری گاڑیاں, ہمارے یہاں بہت سارے سرکاری ملازم ایسے ہیں جن کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں, جن کی کوئی فیلڈ کی نیڈ بھی نہیں ہے, وہ گاڑی اسلام آباد میں ہی چل رہی ہے. مطلب فیڈرل سیکریٹریٹ میں جو بندہ پوسٹڈ ہے اور اس کو آپ نے گاڑی دی ہوئی ہے, تو اس نے تو میرے خیال میں 90-95% اس کا یوز اسلام آباد کا ہے. تو اگر فیوچر میں آپ ایسے افسروں کے لیے گاڑیاں لینی ہیں تو آپ کہیں یہ صرف ای وی ہوگی. تو اس کے لیے یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر موٹر وے پہ چارجنگ اسٹیشن نہیں ہے, وہ خیر ابھی بند بھی جائیں گے, لیکن اگر چارجنگ اسٹیشن نہ بھی ہو تو اسلام آباد میں تو ابھی بھی چارجنگ اسٹیشن لگے ہوئے ہیں. مطلب ایک تو میں نے دیکھا اسلام آباد کلب میں لگا ہوا ہے, لیکن ادھر کچھ اور بھی ہوں گے. تو میرے خیال میں پالیسی انسٹرومنٹس کو, جس میں اسٹیٹ بینک کی لیز وغیرہ گاڑی لیتے ہیں یا لون پہ, اس پہ وہ اس کا ریٹ کیا ہے, اس کے علاوہ سبسڈی ہے, مطلب کئی طریقوں سے وہ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کام ہو رہا ہے بٹ دیر اسٹل ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کی اس انسائٹفل کانورسیشن کا. اینڈ فار آل آف یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. یہ تھی ہماری گفتگو انرجی ایفیشینٹ وہیکلس کے حوالے سے، نیو انرجی وہیکلس کے حوالے سے. اگر آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. میں ہوں قرۃ العین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے تھے انرجی ٹاکس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.